السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی چینل امتیاز عمران ولاگس۔ آئی ہوپ کہ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے۔ اچھا، ابھی صبح صبح کا ٹائم ہے تو ابھی ہم لوگ کچن کی طرف آئے ہوئے ہیں، تو یہاں پہ کافی زیادہ سامان پڑا ہوا ہے۔ بیٹی نے یہاں پہ برتن واش کرنا شروع کر دیے، تو میں نے کہا کہ چلو میں ادھر ادھر سے ذرا دیکھ لوں۔ یہاں پہ میرا ٹرائپوڈ دیکھیں ذرا، یہ بھی میں نے دستی بنایا ہوا ہے، تو میں نے کہا کہ چلو موبائل کو میں یہاں پہ کھڑا کر دیتی ہوں۔ ابھی یہاں نا موبائل بھی میرا ٹوٹ گیا ہے، آج کل تو میری ویڈیوز ٹھیک نہیں بن رہی، لیکن کیا کریں، مجبوری بھی ہے۔ تو یہ ٹرائپوڈ میرا دیکھیں، میں نے مٹی کا نیچے سے ڈھیلا لگایا ہوا ہے بول بنا کے، تو یہ پٹی لگائی ہوئی ہے اوپر سے۔ میں نے نا یہ آٹے کے ساتھ نا یہ شیپر سے نا میں نے چپکا دیا ہے، ایسے گول سا ایک بنا کے ڈبہ، تو میں نے یہ چپکا دیا اور ساتھ ہی دھاگا لگا دیا ہے۔ تو یہ ہے میرا ٹرائپوڈ، دیکھیں کیسا ہے۔ ایسا گزارا ہمیں کرنا چاہیے، ہمیں نا کوئی بات نہیں، اگر ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، ہم ابھی نہیں خرید سکتے، تو ہم ایسی چیزوں سے گزارا کر سکتے ہیں۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں جو ہمیں دیکھنی پڑتی ہیں، ہم کتنے کتنے پیسے ان چیزوں پر خرچ کر دیتے ہیں۔ تو اسی لیے میں آپ کو بتانے کا یہ مقصد ہے کہ میں یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں خود مینیج کر لیتی ہوں، مطلب میں گھر میں ہی بنا لیتی ہوں۔ جیسے اب یہ ٹرائپوڈ میں آپ کو دکھا رہی ہوں، ایسی چھوٹی چھوٹی چیزیں ابھی میں نے ٹرائپوڈ نہیں لیا۔ تو پہلے ہمارے پاس ایک تھا، میں کوکنگ کا کام کرتی تھی، لیکن اب میں نے وہ چھوڑ دیا ہے۔ لیکن اب میں نے کہا کہ چلو میں یہ چینل ہی چلا لیتی ہوں، ولاگ بنا لیتی ہوں، لیکن ولاگ کا بھی کچھ زیادہ مزہ نہیں آ رہا، کیونکہ ہم اتنی محنت سے بناتے ہیں تو کوئی زیادہ دیکھتا نہیں ہے۔ جن کا دل کرے دیکھ لیں، نہیں تو نہیں۔ یہ نہیں کہ چلو کوئی مجبور ہے، اس کو ضرورت ہے، تو مطلب نہیں، ان کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی، ایسے نہیں کوئی کرتا۔ میری بہنیں، ہمیں ایک دوسرے کو خود دیکھنا ہوگا کہ ہم ایک دوسرے کے لیے ہی بناتے ہیں ولاگ۔ اگر ہم ایک دوسرے کو نہیں دیکھیں گے، سنیں گے نہیں، تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا ہماری ویڈیو کون دیکھے گا؟ آپ لوگ جو ہمارے یوٹیوبرس ہیں، ویورس ہیں، آپ لوگ ہی ہمیں سپورٹ کریں گے اور ہماری ویڈیوز دیکھیں گے، تو ہم آگے بڑھ پائیں گے۔ تو چلو خیر، کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں تو زندگی میں چلتی رہتی ہے، اونچ نیچ آتی رہتی ہے۔ تو ناشتے سے میں فری ہو کر میں نے یہاں پہ ویڈیو اپنی اپلوڈ کی ہے اپنے کڈس والے چینل پر، کڈس ہب اسکول، یہ بھی میں چینل پہ کام کر رہی ہوں۔ تو اس کے بعد پھر یہ انایا آ گئی ہمارے پاس، یہ ابھی میری بیٹی نے اس کو اٹھایا ہوا ہے، دیکھیں ہنس کھیل رہی ہے ماشاءاللہ سے۔ اب یہ کافی ہنستی ہے، کافی باتیں بھی ہم سے کرتی ہے، پورا دن کافی دل لگا رہتا ہے اس کے ساتھ بھی۔ ویسے تو اداس انسان ہو جاتا ہے، لیکن جب چھوٹے بچوں کو دیکھو نا تو دل میں ایک ایسی دوڑ سی اٹھتی ہے کہ یا اللہ پاک ہمیں ایسی چھوٹی چھوٹی خوشیوں سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں نوازا۔ یہ چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں جو ہمارے درد کا یہ دوا بن جاتے ہیں۔ میری بہنیں، آج میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں میری بچپن کی ایسی یاد ہیں۔ مجھے اپنی بہنوں نے پانی میں دھکا دے دیا تھا، میں ابھی چھوٹی تھی، ابھی بیٹھتی تھی، تو امی سلائی کا کام کرتی تھی، تو امی نے کہا کہ چلو نا بہن کو لے جاؤ، میری دو بڑی بہنیں تھیں، تو انہوں نے مجھے اٹھایا گود میں، تو جا کر نا ایسے ایک نہر تھی، نالا تھا، مطلب ندی کہتے ہیں، وہاں پہ جا کر مجھے بٹھا دیا۔ تو ایک بہن نے کہا کہ چلو بھی میں کھیل لیتی ہوں، اس کو کھیلنے کا شوق تھا، میں موٹی تازی تھی، اٹھا نہیں سکتی تھی، انہوں نے مجھے بٹھا دیا۔ پھر دوسری نے جا کر کہتی ہے کہ یہ مر جائے، ہم اس کو اٹھا اٹھا کر تھک جاتی ہیں، امی سارا دن کام کرتی ہیں، تو دیکھو یہ اب موٹی تازی دمبی ہمارے حوالے کر دیتے ہیں۔ تو میری بہن نے جا کر مجھے دھکا دے دیا پانی میں، تو میں گرتے گرتے پتہ نہیں کیسے کہاں تک پہنچ گئی۔ تو کسی نے مجھے وہاں دیکھا، تو امی کو آ کر بتایا، وہاں سے مجھے اٹھا لیا، وہاں سے پانی سے نکال دیا باہر۔ تو امی کو نہ آ کے بتایا، اور میرا ہوش نہیں تھا، میں تو بچی تھی، لیکن امی لوگوں نے مجھے بتایا یہ واقعہ کیسا میرے ساتھ ہوا۔ پھر نہ میری بہنوں نے ڈر کے مارے بھاگ گئی دونوں، کہ اب وہ کیا کریں، امی کا سامنا ہم کیسے کریں گے، اگر ہماری بہن مر جاتی تو کیا ہوتا۔ تو یار مجھے نا اس دن سے پانی سے اتنا ڈر لگتا ہے، تب میں بچی تھی، 1 سال کی ہوں گی، 1.5 سال کی ہوں گی، لیکن تب سے مجھے پانی سے اتنا ڈر لگتا ہے۔ آج بھی جب میں پانی کو دیکھتی ہوں نا تو مجھے بہت خوف آتا ہے، مجھے چکر آنے لگتے ہیں۔
خیر جب وہ لوگ مجھے اٹھا کر لے آئے، امی کو دیا تو امی نے دیکھا میں بے ہوش تھی، میرا پانی اندر سے نکالا، مجھے دیکھا، شکر ہے میری زندگی تھی، مجھے دنیا میں آنا تھا، جو میرے حصے کے دکھ سکھ تھے وہ کس نے لینے تھے، وہ تو میرے حصے میں آنے تھے نا، تو میں بچ گئی۔ تو امی نے میری بہنوں کو بلایا تو میری بہنوں کو بہت مارا بھی تھا، ڈانٹا بھی تھا، تو تب سے میری بہنیں نا مجھ سے پیار کرتی تھیں۔ ایک ہم دو بہنیں، بڑی ہماری تھی دو، ہم چھوٹی تھی نا تب، تو ایک بڑی کی تھی اور میں جو چھوٹے والی میری بہن تھی تو میں اس کی بہن تھی، تو اس نے مجھے اپنے مطلب مجھے پالتی پوچھتی تھی، مجھے پونیاں وغیرہ باندھتی، مجھے تیار کرتی، یہ وہ۔ ایک بہن جو بڑی ہے وہ بڑی کو لے لیا، جو چھوٹی ہے تو وہ مجھے چھوٹی کو لے لیا، مطلب دو جو ہم سے بڑی تھی تو وہ ہم دو چھوٹی ان کے پاس تھی۔ امی کام کرتے تھے سارا دن تو وہ ہمیں سنبھالتی تھی، مجھے نا پونیاں ڈالتی تھی۔ میری سسٹر جو ہے نا تو وہ کیا کرتی، اتنی بڑی بڑی گتھے مجھے پہناتی تھی، میرے اتنے بڑے بڑے بال اس نے کاٹ دیے تھے، بہت پرورش بھی کرتی تھی وہ ہماری، لیکن پھر بھی وہ آخر وہ بھی چھوٹیاں تھیں، اتنا زیادہ بڑی 4-5 سال مجھ سے بڑی ہوں گی، جس نے مجھے سنبھالا تھا۔ تو میری بہن کے اسی کے بہت احسانات ہیں، جو میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ لاہور میں اپنی سسٹر کے پاس گئی تھی، وہی میری سسٹر تھی جو بچپن سے لے کر آج تک مجھے سنبھالتی آئی ہے۔ میں اپنی بہن کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتی ہوں، اس نے مجھے کافی سپورٹ کی تھی میری لائف میں، جب میں پریشان ہوتی تھی تو اس نے مجھے بہت سپورٹ کی، اور جب میری بہن کی مطلب اس کے شوہر نے شادی کی تھی تو مجھے بہت دکھ ہوا، مجھے اپنی بہنوں کا، اپنے بھائی کا، والدین کا، ان کو کوئی بھی پریشانی ہو تو مجھے بہت دکھ ہوتا ہے۔ میں دور بھلے ہوں لیکن مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے۔ بیٹی ہے مجھ سے دور ہے کافی زیادہ، وہ بھی وہاں پہ رہتی ہیں، ان کے لیے بھی بہت پریشان ہوتی ہوں۔ تو ہمارے وہاں کے لوگ رہنے والے سب میں بہت غربت ہے۔ پتہ ہے گھر میں پریشانیاں کیوں آتی ہیں؟ جب انسان غریب ہوتا ہے، جب انسان کے پاس کھانے کے لیے، پینے کے لیے، زیادہ اخراجات کے لیے کچھ نہ ہو، ہمارے مطلب ضرورتیں پوری نہ ہو، تو ہم پھر اپنی ہسبینڈ سے کہتی ہیں، ہسبینڈ لڑائی کرتے ہیں کہ ہم کہاں سے جائیں کما کر لائیں، اس طرح پھر انسان کی لڑائیاں ہو جاتی ہیں، اچھے خاصے انسان گھر میں لڑائی کر پڑتے ہیں۔ وہاں کا ماحول بہت خراب ہے، بہت غربت میں ڈوبا ہوا ماحول ہے وہاں کا۔ تو اسی طرح وہی حال تھے ہم لوگ، کوئی کہاں بھاگ گیا۔ ایک میری بہن اب سسٹر ہے، وہ بھی لاہور میں رہتی ہیں، ہم 3 سسٹر وہاں رہنے لگ گئی۔ ایک میری سسٹر ہے جو روہی کے علاقے میں رہتی ہیں، باقی 3 سسٹر وہاں پہ ان کی شادی ہوئی ہے۔ میرے چاچو کے گھر میں 2 سسٹر کی شادی ہوئی ہے، ایک وہ بھی ساتھ ہمارے رشتہ دار ہیں وہاں پہ ہوئی ہے۔ 2 جو چاچو کے گھر میں شادی ہوئی ہیں وہ تو اچھے گھرانے سے تعلق رکھتی ہیں، ان کا تو اخراجات صحیح چلتے ہیں، ڈاکٹرز کا کام کرتے ہیں، ان کے ہسبینڈ چاچو بھی میرے ڈاکٹر تھے، تو ان کا رہن سہن تو ٹھیک ہے۔ باقی جو میری ایک سسٹر ہے وہ بہت زیادہ انتہائی غریب ہے، ان کے حالات بہت زیادہ خراب ہیں، ان کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا، وہ بہت پریشان ہوتی ہیں۔ تو میں اپنی ہر سسٹر کی ہر سٹوریز، ہر طرح کی میں آپ لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی، لیکن آج کا جو ٹاپک ہے کہ مجھے میری بہنوں نے کس قدر پانی میں ڈبویا تھا، آج تک وہ ڈر میرے اندر موجود ہے۔ میری بہنیں کبھی بھی اپنے بچوں کے ساتھ ایسا رویہ نہ کرنا کہ اس کو ڈراتے ہیں، دھمکاتے ہیں، تو بڑے ہو کر ان کے ساتھ وہی اثر ان کا پوری زندگی ان کے ساتھ رہتا ہے۔ تو آج کا میرا یہی آپ لوگوں کو سمجھانے کا مقصد تھا کہ اپنے بچوں کے ساتھ اچھا رویہ رکھیں، ان کی خوشیوں کا خیال رکھیں، اور ان کی پریشانیاں خود سے ان کو الگ کبھی مت کرنا، ان کی پریشانیاں بانٹا کریں۔ تو چلتے ہیں اگلی ویڈیو تک کے لیے، اللہ حافظ۔ دعاؤں میں ضرور یاد رکھنا، اور ایک چھوٹا سا کمنٹ ضرور کیا کریں، یہ آپ لوگوں کی طرف سے پیار اور محبت ہوگا۔ جزاک اللہ۔